اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی القرآن المجید۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس قرآن مجید کا آج درس نمبر 73 آپ ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو ابتدا سے تلاوت شروع کیا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 کل ہم نے تلاوت کیا تھا، جو کہ انفاق کے سلسلے میں، اور اس کے بعد جو ہے سود کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا۔ ان کے جو سود لیتے ہیں ان کی مذمت کے بارے میں تھا، اور آج ان کی تعریف ہے کہ جو احکام دین پر عمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ یہ ہوگا ان الذین، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، پہلی شرط کیا؟ ایمان۔ وعملوا الصالحات، اور ساتھ ساتھ انہوں نے عمل صالح انجام دیا۔ واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، نماز قائم کی، نماز پڑھی شرائط و احکام و شروط کے ساتھ۔ وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کیا۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، یعنی اللہ جو ہے اس کا اجر دے گا۔ اور بشارت کیا ہے ساتھ میں؟ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو قیامت کے دن ان کے لیے خوف ہے، نہ تو ان کے لیے کوئی غم ہے۔ تو اس آیت میں چند چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھی اور زکوٰۃ ادا کیا، ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ تو چار چیزیں بیان ہوئی ہیں: ایمان لانا، عمل صالح کا انجام دینا، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ لہذا اس کو چار حصے میں اس طرح سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں کہ جو ایمان لایا اور اس نے عمل صالح بھی انجام دیا، یعنی انسان چار طرح سے ہو سکتے ہیں۔ ایمان مومن بھی ہو، اللہ رسول اور اس کے بھیجے ہوئے خلفاء و جانشین پر ایمان بھی رکھتا ہو، آمن وعمل الصالحات، اور نیک کام بھی کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ دوسرا کون ہے؟ نہ تو وہ ایمان لایا ہے اور نہ ہی عمل صالح کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کافر۔ تیسری قسم کون ہوگی انسانوں کی؟ وہ کہ جو ایمان ہے لیکن ان کے پاس عمل نہیں ہے، یعنی باطن تو ان کا اچھا ہے، ایمان سے بھرا ہوا ہے، لیکن عمل ان کے پاس نہیں ہے۔ باطن اچھا، ظاہر ان کا خراب ہے، تو کیا کہلاتے ہیں؟ فاسق۔ چوتھی قسم ہے کہ جو جن کا باطن خراب ہے لیکن ظاہر اچھا ہے، باطن خراب ہے، اندر سے ایمان نہیں رکھتے ہیں،
لیکن ایمان کا اظہار کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. تو ایمان تو نہیں ہے لیکن عمل اچھا کرتے ہیں. باطن خراب ہے، ظاہر اچھا ہے. یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے. لہذا ہمیں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آج ہمارے زمانے میں بھی جو ترقیاں ہو رہی ہیں، روز بروز نئی نئی ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے، لیکن سکون انسان کو نہیں مل رہا ہے، امنیت نہیں پائی جا رہی ہے. قرآن نے جو بیان کیا امنیت کہاں سے ملے گی؟ جس نے جو انسان کا خالق ہے وہ خدا کہہ رہا ہے. امنیت و سکون کب ملے گی؟ جب ایمان بھی ہو اور ساتھ میں عمل صالح بھی ہو. انسان اپنے ظاہری جسم کے آرام کے لیے دنیا بھر کی چیزیں بناتا ہے، فریج بنایا، ٹی وی بنایا، پنکھے بنائے، لیکن جو اصل ہے انسان کی روح کے لیے انسان نے کچھ نہیں کیا. اگر اس کے لیے انسان کام کرے، ایمان اور عمل صالح اگر پایا جائے، پھر کیا ہے؟ امنیت برقرار ہوگی. ورنہ اس کو چھوڑ کر کے آپ ترقی یافتہ ممالک کو بھی اگر دیکھ لیں تو امنیت نہیں ہے. ہر آدمی ٹینشن میں پریشان ہے، مریض ہے، دوائیں کھا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ نے بتایا ہے سکون اور اطمینان کی چیز، جس کے ذریعے سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو آرام نہیں ملتا؟ اب اگر دل گھبرا رہا ہو کہیں انسان کا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. لہٰذا یہاں پہ 4 چیزیں: آمنوا وعملوا الصالحات، اقاموا الصلاۃ واتوا الزکات. عمل صالح کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں. ایمان لائے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے خوف ہے نہ ہی ان کے لیے غم ہے. وہ رنجیدہ نہیں ہوں گے، خوشحال رہیں گے. اب آگے کی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 278. چونکہ اس کے پہلے ربا اور سود کا تذکرہ ہوا تھا، اس کے بارے میں پھر اور تاکید ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو، مخاطب کون ہے؟ ایمان لانے والے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان سے بڑھ کے تقوی ہے، اس کا بلند درجہ تقوی ہے. اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، سود میں سے جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو. معلوم یہ ہوا اگر مومن ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا. یہ کس چیز کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے؟ اس کے پہلے تھا کہ قرآن کی جب آیت نازل ہوئی سود کے بارے میں، اور سود جو ہے اس کے لیے ممانعت کی آیت نازل ہو گئی اور حرام قرار دے دیا گیا، تو اب جو ہے جن لوگوں نے سود پہ پیسے دیے ہوئے تھے، اس سے کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں بھی آیت کے نازل ہونے سے پہلے اصحاب جو تھے یا اوائل اسلام کے جو مسلمان تھے وہ سود پہ دیتے تھے پیسہ. لہذا آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جو دیا ہے ضرور چھوڑ دو، یعنی اصلی مال اپنا لے لو. اگر 1000 روپیہ دیا تو 1000 ہی لے لو، جو سود والا ہے وہ پیسہ نہ لو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وذروا ما بقی من الربا، اور ربا میں سے جو باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لائے ہو. لہٰذا جب قانون آیا یہ سود حرام ہونے کا، تو لوگوں کے اوپر جو سود کا پیسہ باقی رہ گیا تھا، حکم آیا کہ اصلی مال لے لو اور جو سود والا ہے اسے چھوڑ دو اگر ایمان رکھتے ہو. ان کنتم مؤمنین،
معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی شرط ہے، یہ ایمان کی شرط ہے. اگر وہ اس کے بعد بھی سود لے رہا ہے تو قرآن کی نظر میں وہ مومن نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جنگ بدر میں جب لشکر اسلام کی کامیابی ہوئی اور مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تو اس وقت ایک آیت نازل ہوئی جس کو ہم آیت خمس کہتے ہیں. وَإِنَّمَا وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. جان لو کہ جو تمہیں غنیمت ملا ہے، جو بچت تمہارا ہے، اضافی مال ملا ہے تمہیں، من شیء کچھ بھی ملا ہو، فإن للہ خمسہ، اللہ کے لیے اس میں خمس ہے. یعنی اگر ایمان رکھتے ہو تو خمس دو. مختلف تفاسیر میں جیسے تفسیر مجموع البیان، تفسیر المیزان وغیرہ میں تذکرہ ہوا ہے اس کے بارے میں کہ جب مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. شرط کیا رکھی کہ اگر ایمان رکھتے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ربا اور سود جو ہے، ان کنتم مؤمنین وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور ربا میں سے جو باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، سود میں سے جو باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان رکھتے ہو. لہذا بہت ہی شدت کے ساتھ سود سے قرآن مجید نے اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور گزشتہ آیت میں یہ بھی تذکرہ آیا تھا کہ جو سود لیتے ہیں وہ کیا ہے، وہ جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ جو ہے سود کو ختم نابود کر دیتا ہے. ویربی الصدقات، اور صدقات کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، بڑھاتا ہے. تو صدقات اگر ہے تو اضافہ ہوتا ہے، اگر ربا ہے تو وہ ہو سکتا ہے بینک میں اس کے پیسہ جمع ہو لیکن آخرت کے لیے اس کو کوئی سرمایہ نہیں ہے. پھر پڑھیں گے آیت نمبر 279. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ اکبر. بہت شدت کے ساتھ قرآن مجید میں خداوند عالم اعلان کر رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، یعنی کیا، وہ جو سود والا پیسہ ہے اس کو پھر بھی لے لیا، تم اس سے نہیں رکے. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے تم نے اعلان جنگ کر دیا ہے. کس سے جنگ؟ سود لینے والا کس سے جنگ کر رہا ہے؟ من اللہ و رسول، اللہ سے جنگ، رسول اللہ سے جنگ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، نہ لو سود، نہ لو، جو پیسہ دیا تھا، جو ہوا وہ ہوا، اب حرمت کا حکم آ گیا. وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے راس مال ہے، یعنی جتنا پیسہ تم نے دیا تھا وہ تمہارا ہے، وہ سیف ہے. جو سود کا پیسہ ہے وہ نہ لو. کیوں؟ قرآن مجید اور دین اسلام ایک قاعدہ کلی ہمیشہ بیان کرتا رہا کر رہا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو کسی پہ ظلم کرو اور نہ ہی ظلم برداشت کرو. یہ دین اسلام کا پیغام ہے، نہ کسی پہ ظلم کرو اور نہ ہی ظلم کو برداشت کرو. یعنی اگر یہ سود لینا نہیں چھوڑتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے. اور فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام بھی یہی ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو. لہذا جب دین اسلام پر ظلم ہونے لگا تو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں آ کر کے اپنی
اہل و عیال اہل بیت کی قربانی دے کر کے ظلم ہونے سے بچا لیا، دین اسلام پر ظلم ہونے سے امام حسین علیہ السلام نے بچا لیا، جو کہ دین اسلام کا یہ علم ہے، اعلان ہے کہ نہ ہم ظلم کرتے ہیں نہ ظلم سہتے ہیں. یعنی مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ نہ وہ کسی بھی ظلم کرے، اور اگر کوئی اس پر ظلم کرتا ہے تو ظلم کو برداشت بھی نہ کرے. اب آیت نمبر 280 پڑھیں گے، وقت بہت کم ہے، بس جلدی جلدی. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اب یہ ہے قرض کے بارے میں بات چل رہی ہے. اگر قرض دیا ہے، کسی کو قرض آپ نے دیا ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر جو ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر تم تنگ دست ہو، اگر تم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، جس کو آپ نے قرض دیا ہے، قرض کسی کو دیا ہے اور وہ ذو عسرہ یعنی تنگ دست ہے، پریشان ہے. قرض کے بارے میں بات چل رہی ہے، ابھی ربا کے بارے میں بات چل رہی تھی. ربا یعنی اضافی پیسہ دینا، جو کہ مذموم کام ہے. قرض کیا ہے؟ اچھا کام ہے، اس میں ثواب ہے. اور آپ نے کسی کو قرض پیسہ دیا، کوئی مجبور ہے، پریشان حال ہے، تو اس کو آپ نے دیا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر جو ہے ذو عسرہ ہے، تنگ دست ہے، پریشان ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، فَنَظِرَةٌ، اس کو مہلت دو. کب تک مہلت دو؟ إِلَى مَيْسَرَةٍ، یہاں تک کہ وہ صاحب استطاعت ہو جائے، قرض کو ادا کر سکے. یہ حکم قرآن ہے. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ تنگ دستی کی وجہ سے قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، فَنَظِرَةٌ، اس کو مہلت دو، إِلَى مَيْسَرَةٍ، یہاں تک کہ وہ اس کے حالات اچھے ہو جائے، دے سکے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر حالات صحیح نہیں ہو رہے ہیں، وہ ادا نہیں کر سکتا ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم بخش دو، وہ جو پیسہ دیا تھا واقعی محتاج ہے، مجبور ہے، نہیں دے پا رہا ہے، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ واقعاً وہ پریشان حال ہے اور ادا نہیں کر سکتا ہے، تو قرض کو بخش دو. یہ انسان ہے، پیسہ جمع کرے گا، کمائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جس کے اوپر قرض تھا، اس کی مجبوری کی وجہ سے آپ نے اس کو قرض کو معاف کر دیا، تو کتنی دعائیں دے گا. یہ لہذا قرآن مجید اور دین اسلام جو کہ فطرت کا دین ہے، حکم دیتا ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہے اس کو مہلت دو، اگر اس کے بعد بھی نہیں ادا کر پاتا ہے تو اس کو معاف کر دو. تو یہ معاف کر دینا کیا یہ صدقہ کے عنوان سے ہوگا، اور اس کا ثواب خداوند عالم عطا کرے گا. اب آیت نمبر 281، آج کی آخری آیت. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اب جو اس کے بارے میں احکام چل رہے تھے، سود کے بارے میں جو سلسلہ آیات بیان ہو رہی تھی، سمجھیے اس کی یہ آخری آیت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم کو پلٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف. یہ دنیا میں جو مال ہے یہ ختم، ساتھ نہیں جانے والا ہے. ساتھ کیا جانے والا ہے؟ جو انفاق کیا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کس سے کہا جا رہا ہے؟ سود لینے والوں سے. ڈرو اس دن سے جس دن تم پلٹائے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، محشر، قیامت. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ثُمَّ تُوَفَّى، پھر تمہیں بخشا جائے گا، دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ کل نفس ما کسبت، ہر نفس نے جو خود حاصل کیا ہے، جس نے بھی جو حاصل کیا ہے عمل خیر، وہ اس کو عطا کیا جائے گا، عطا کیا جائے گا. خداوند عالم عظیم شے عطا کرے گا اس کے بدلے میں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. خدا عادل ہے، عدالت خدا ہے. خدا کو قادر، عالم، حی، حکیم، عادل مانتے ہیں. عدالت خدا کا تقاضا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا.
اب اگر سود جس نے چھوڑ دیا یا اور بھی دوسرے اعمال جو گناہ کے چھوڑ دیا، واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں جو جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ سود کے سلسلے میں آخری آیت ہے، اور تفاسیر میں بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ یہ آیت جو ہے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی سب سے آخر میں یہ آیت ہے، تفاسیر میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ لہذا لیکن قرآن مجید کی آیتیں جو نازل ہوتی تھی، جیسا کہ علوم قرآن میں ہے کہ رسول اللہ حکم دیتے تھے آیت کو اس جگہ پہ رکھو، اس آیت کو اس جگہ پہ رکھو۔ آیت یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی اور حکم رسول اللہ سے اس جگہ پر جہاں پہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں قرار دیا گیا۔ لہذا قیامت کی یاد، واتقوا یوما ترجعون فیہ، یعنی قیامت کی یاد وہ ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، انسان کو ظلم کرنے سے روکتی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وتوفی کل نفس ما کسبت، جو کسب کیا ہے، جو انسان نے حاصل کیا ہے وہی انسان کے لیے ہے۔ اگر اس نے انفاق کیا ہے، سود نہیں لیا، تو اس کا اجر اسے قیامت میں ملے گا۔ قرض اگر کسی کا تھا نہیں ادا کر پا رہا ہے، قرض معاف کر دیا ہے، تو خداوند عالم آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ آخر میں دعا ہے، پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں، چاہتا معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں اس بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار اگر ہمارے درمیان یہ سود لینے اور سودی پیسہ دینے اور لینے کی اگر رواج ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، ہمارے سامان کے اندر، اس کو جلد از جلد ختم فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔